جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بات کرنی چاہیے کہ لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگ کیوں نہیں نکلتے، یہ ساری بات اپنی جگہ پہ ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب عمران خان باہر تھے تو عمران خان ویکلی ایک میڈیا ٹاک کرتے تھے، بعد میں جب میڈیا پہ ان کو نہیں دکھایا جاتا تھا تو وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتے تھے، یوٹیوب پہ وہ آتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ ویکلی بیٹھ کے صرف ایک کمپیریزن کرتے تھے، جو پرائسز ہیں ان کا ویکلی یہ کام کرتے تھے۔ وہ عمران خان ایک چیز کو جو حکومت کا اسکینڈل ہوتا تھا اس کو ایشو بناتے تھے، اس کو عمران خان اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ وہ ایشو بن جاتا تھا، وہ لوگوں کو زبان زد عام ہوتی تھی وہ بات۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ جس طرح سے میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو اکنامک سروے رپورٹ ہے، آپ دیکھیں کہ اس پہ بہت اچھا پی ٹی آئی نے کام کیا۔ کیا کام کیا کہ پی ٹی آئی نے بتایا کہ حکومت نے اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے جو رپورٹ دی، اس میں حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں، اوور آل 3 سال کی اگر آپ بات کریں، پچھلے ایک سال کی اگر آپ بات کریں، کیونکہ ایک سال کی تھی وہ اکنامک سروے رپورٹ، تو اس ایک سال کی اکنامک سروے رپورٹ میں حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ اپنے ہی جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ایک بھی ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکی۔ دوسرا، اگر آپ ابھی کے انڈیکیٹرز اور چیزیں دیکھ لیں تو 9 اپریل 2022 سے پاکستان بہت پیچھے ہے، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر اسی طرح سے اب جو بجٹ آئے، دیکھیں اپوزیشن کیوں یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہے، اور جو اب پہلے میں بہت تنقید کرتا تھا، اب میں تعریف کر رہا ہوں کہ پچھلے 3 دن سے پی ٹی آئی نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک چیز اور ہے، دیکھیں کسانوں کا جو معاملہ ہے نا، اس میں ہم بہت تنقید کرتے ہیں کسانوں کے اوپر کہ کسان ہی نکلتا، کسان ہی نکلتا، کسان ہی نکلتا۔ اب آپ کسانوں کا مسئلہ دیکھیں، کسانوں کی 2-3 جو ہے وہ تنظیمیں ہیں جن کے پیچھے کسان چلتے ہیں، کسان ان کے پیچھے لگ کے اسلام آباد بھی آ جاتا ہے، پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، کسانوں کے لیڈرز ان کے سودا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل پی ٹی آئی نے کے پی کے ہاؤس میں ایک کنونشن کیا ہے، کنونشن تو نہیں کہہ سکتے، ایک میٹنگ کیا ہے جس میں جون کے اندر ایک بڑی سڑکوں کے اوپر ایکٹیویٹی کسانوں کے حوالے سے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تاریخ اس کو اناؤنس نہیں کی، لیکن میرے اطلاع یہ ہے کہ تاریخ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، کسی وجہ سے انہوں نے تاریخ اناؤنس نہیں کی تاکہ ان ڈسٹرکٹس میں کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو جائے۔ تو ایک ہے عوام کا نکلنا نہ نکلنا، دوبارہ کہوں گا کہ یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے، یہ کوئی اور ہی بندہ اس پہ بات کر سکتا ہے۔ میرا صرف یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان حکومت کے سکینڈلز کو ایشو بناتے تھے، اب پی ٹی آئی اس طرح سے چیزوں کو ایشو نہیں بناتی۔ کہ آپ دیکھیں نا، مریم نواز کے حوالے سے آج ایک بے نظیر شاہ صاحبہ نے وہ پورا لکھا تھریڈ جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آج ایک یہ قانون سازی انہوں نے وہ کرنے جا رہے تھے کہ آپ نہیں پوچھ سکتے ان سے کہ کتنے ارب کے آپ نے اشتہارات اخبارات کو دیے ہیں، ٹی وی چینلز کو دیے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں جاوید صاحب کے پاس جانے سے پہلے، اس وقت اس بجٹ کے بعد میں نے پچھلے 3 سالوں میں کسی بجٹ کے بعد پہلے 72 گھنٹوں میں اتنا اضطراب قوم کے اندر اور خوف نہیں دیکھا جو ان 72 گھنٹوں میں نے دیکھا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کو انہوں نے جھوٹی امیدیں دلائیں اور کہا کہ جی بس اس بڑا مشکل ٹائم گزر گئے، اب آپ دیکھیں بجٹ میں ہم کیا کریں گے۔ اس بجٹ کے بعد بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگے ہونے جا رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، اور کسانوں کے لیے کوئی چیز نہیں آئی۔ نوجوان اس وقت بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں کہ آن لائن بینکنگ آپ کو پتہ ہے یوتھ بڑی تعداد میں استعمال کرتی ہے، اور لوگوں کے چھوٹے ہر طرف تباہی اور بربادی آنے جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر تحریک انصاف اس میں بہتر کھیل گئی تو یہ بجٹ کے بعد جو قوم کے اندر اس وقت اضطراب اور خوف کی فضا ہے، یہ سڑکوں پہ آنے میں تبدیل ہوگی، اور یہ حکومت گھر جائے گی۔ جتنا اضطراب اور خوف میں دیکھ رہا ہوں، جاوید صاحب سے بھی یہی سوال کر لیتے ہیں کہ کسی بھی بجٹ کے بعد کیا آپ بھی سر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت خوف دیکھ رہا ہوں، میں ہر بندے کے اندر خوف دیکھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ملک کے اندر۔ سبھی صاحب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں 2 چیزیں نا بڑی اس وقت امپورٹنٹ ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے لیا سے ایک جرنلسٹ نے بتایا، اس نے کہا کہ ایک دکاندار ایک ورکشاپ کے اوپر 2 بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں چائلڈ لیبر ہے، اور چھوٹے بچے ہمیں ورکشاپس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ 2 بچے اس کے پاس کام کرتے تھے ورکشاپ والے کے پاس، اس نے ان دونوں بچوں کو جتنی بھی تنخواہ دیتا تھا فارغ کر کے اور اپنے 2 بیٹوں کو اسکول سے نکلوا کے اور ورکشاپ پہ رکھ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں فیس بھی نہیں دے سکتا، اور بجائے اس کے کہ میں باہر کے بچوں کو پیسے دوں تو وہ پیسے بھی بچ جائیں گے، ان کی فیس بھی نہیں دے سکتا، کام بھی یہ سیکھ جائیں گے۔ یہ اس طرح کی مطلب چیزیں بہت تکلیف دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو اس دن ٹی وی چینل کے اوپر بتا رہے تھے کہ میں کہتے ہیں کہ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو 2 میں سے ایک بچے کو اسکول سے اس لیے نکلوا رہے ہیں کہ وہ ایک بچے کی فیس جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور والدین کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہے کہ اگر ان کے 2 بیٹے ہیں تو کس ایک بیٹے کو اسکول سے نکلوانا ہے، یا اگر ایک بیٹی اور بیٹا ہے تو کس کو نکلوائیں، بیٹی کی تعلیم چھڑوا دیں یا بیٹے کی تعلیم چھڑوا دیں۔ یعنی اس حد تک لوگوں کے خوفناک حد تک حالات ہو گئے۔ اور جو جاوید صاحب جو بات بتا رہے ہیں
ابھی میری یہ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں نا کہ ہمارے بیکورڈ علاقوں سے جانور خرید کے لاتے ہیں، بڑے شہروں میں بیچتے ہیں. تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے سارے جانور گھاٹے پہ بیچے ہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا 2 وجوہات ہوئی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی نہیں تھی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ کسان کی جب فصل تو ہوئی نہیں، کسان کو تو پیسہ چاہیے تھا، کسان اپنے جانور جو ہے وہ منڈیوں میں لے آیا، مارکیٹ میں لے آیا بیچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہوا یہ کہ جانور زیادہ ہو گئے، بائنگ کیپیسٹی آلریڈی لوگوں کی نہیں تھی، تو اس وجہ سے نا ہم نے گھاٹے میں اپنے جانور جو ہے وہ بیچے. اور جو سر بات کر رہے ہیں جاوید صاحب، ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ جس سال گندم یا دیگر فصلیں اچھی ہوتی ہیں اس سال ہمارے علاقوں کے اندر بازاروں میں خوشحالی ہوتی ہے. کیوں؟ کسان بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس دن میں کسان رہنما کو سن رہا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کینسل کر دی ہیں. مجھے ہمارے دوست نے چوک منڈا سے کال کی، مظفر گڑھ سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ جن کسانوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے شادی ہال بک کروائے ہوئے تھے وہ کینسل کروا دی انہوں نے. یہ حالات ہیں ملک کے اندر، اور یہ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، یہ دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں، جھوٹ اور بکواس ان کے سن لیں، اربوں روپے کے اشتہارات ان کے دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ اور شاید تیاری بات دی. بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے اور آگے حالات بہت زیادہ خراب. لیکن میں ایک فج نمبرز کے سب اس کے ساتھ بھی کوئی پازیٹیو نمبرز نہیں دے چکے ہیں، مگر اتنی گریو ہے سچویشن. اگر آپ نے مینشن کرا ایگریکلچر کسانوں کی سچویشن، آپ یہ سوچیں کہ جو گندم ہے اس میں جو ہے پروڈکشن وہ 9% گر گئی، جو رائس ہے اس میں کوئی 1.5% گر گئی. کاٹن جو ہے ہماری کپاس کچھ اتنی امپورٹنٹ ہماری پروڈکشن ہے وہ کوئی 30% گر گئی. سملرلی جو ہے میز وہ 15%. تو یہ ساری جو آپ کی میجر کراپس ہے جس سے لوگوں کی ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے جو رورل ایریاز میں، وہ کلیپس کر گئی ہے. تو کہتے ہیں کوئی 2 ٹریلین روپیز کا نقصان ہوا ہے ایگریکلچرل سیکٹر میں. اگر اس قسم سے ہوا تو یہ اس کا ایفیکٹ جو ہے یہ بس رورل ایریاز میں نہیں ہوگا، اس کا ایفیکٹ بھی اربن ایریاز پر بھی ہوگا. ابھی تو پورا ایفیکٹ ہم لوگ نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب رورل ایریاز خریدتا ہے تو پروڈکشن سٹیز میں ہوتی ہے، اربن سینٹرز میں ہوتی ہے. یہ اگر رورل ایریاز کی آپ پرچیسنگ پاور ختم کرتے ہیں، اور جیسے اس طریقے سے میجر کراپس کی کلیپس ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گا کہ اربن ایریاز میں بھی جابس اور افیکٹ ہوگی. تو یہ گورنمنٹ کہہ رہی کہ 4%، 4.2% کی گروتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایئر. میں تو دیکھنا چاہوں گا کہ کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے 4.2 جہاں اتنی ڈیوسٹیشن ہوئی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں. سملرلی آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 1.5% سے کوئی گری ہے. تو یہ کیا ہوتا کیا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتا کیا ہے؟ سمپل ٹرمز میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ یہ سوچیں جو آرگنائز سیکٹر ہے، جیسے پاور سیکٹر ہے، آپ کا گاڑیوں کا سیکٹر ہے، فارماسیوٹیکلز ہے، پیٹرولیم ہے، کیمیکلز ہیں، یہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے. اسمال اینڈ میڈیم سائز جو چھوٹے دکان ہوتے ہیں نا، چھوٹے مینوفیکچررز ہوتے ہیں، بائسیکل ورک شاپ، یہ سب اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ میں آ جاتے ہیں. مگر لارج اسکیل از واٹ ڈرائیوز یور اکانومی ان پلیسز لائک پاکستان. آپ یہ سوچیں چائنا میں اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ -0.15% ہو تو کیا ہوگا وہاں، نہ امریکہ میں بھی کہیں بھی. تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ از اے میجر ڈرائیور آف گروتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں جاوید صاحب، یہ جو میں نے ایک اسکرین شاٹ اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا پین ٹویٹ میں، یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ گندم، چنا، مکئی، کپاس، گنا یہ سب کم ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پانی نہیں ہے اس لیے کم ہوا ہے؟ مطلب یہ کم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آئی تھنک نمبر آف تھنگز. ایک ان نے IMF کے کہنے پر ان نے سپورٹ پرائس ختم کر دی ایک بیگ وداؤٹ کنسلٹیشن، وداؤٹ ٹیکنگ آن بورڈ دی فارمرز. ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ ایک دن آپ صبح میں اٹھتے ہیں اور سپورٹ پرائس آپ ہٹا دیتے ہیں تو اس سے تو کام نہیں بنتا. اوپر سے آپ نے پچھلے سال جو یوکرین سے امپورٹ کرا تھا اور پھر آپ نے مارکیٹ میں بیچ دیا تھا، اس کی وجہ سے جو کافی سارے فارمرز کو ان کو نقصان پہنچا تھا. اس کی وجہ سے کافی سارے جو پروڈکشن ہے اور جتنی زمین تھی ڈیووٹڈ ٹوورڈز ویٹ پروڈکشن وہ کم ہو گئی. پروویژن آف واٹر کم ہوئی ہے ان ٹرمز آف کاٹن
تو وہاں جو ہے کاٹن میں آپ نے سیڈز نہیں پرووائڈ کرے ہیں, آپ نے فرٹیلائزر ٹھیک سے نہیں پرووائڈ کرا, آپ نے وہ جو ان پٹس ہیں وہ صحیح ٹائم پر نہیں دیے, اس کی وجہ سے کاٹن بڑی بری افیکٹ ہوئی, اور مور اوور پرائسنگ آپ نے ڈسٹارٹ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا, ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ابھی مزمل اسلم صاحب نے یہ بہت بڑا ایک انکشاف کیا ہے کہ اگلے سال, پہلے تو ہم ظاہر ہے کوئی 3000 ارب وہ بنتا ہے جو ہم غذائی اجناس امپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے ایک خوفناک یہ خبر دی ہے کہ ان کی جو فگرز ہیں اس کے مطابق کم از کم 2800 ارب مزید کی ہمیں جو ہے وہ غذائی اجناس امپورٹ کرنی پڑیں گی. یہ جو ہمارا یہ جو سارا ہماری جو 5 مین فصلیں جو ہیں ان کی جو پروڈکشن کم ہوئی ہے, تو آپ کی کیا فگرز ہیں کہ کتنا ایک نقصان ہوگا اور کتنی بڑی ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی؟ اور دوسرا یہ بھی جاوید صاحب بات کیجیے گا کہ یہ کتنا خوفناک ہے کہ ہم اپنے کسان کو برباد کر کے اور ہم جو ہے وہ دیگر ممالک کے کسانوں کو پیسہ دے رہے ہیں اور لو کوالٹی کی ہم گندم جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں اور لو کوالٹی کی ہم چیزیں پرچیز کر رہے ہیں, اور اس کا ایک بڑا ایک ہے جو میں اپنے علاقوں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کسان جو ہے دیہاتی علاقے کے لوگ وہ شہروں کو ہجرت کر رہے ہیں. شہروں میں پہلے ہی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے شہر اب انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے, جتنی زیادہ یہاں پہ رش ہو گیا ہے اور جاب اپرچونیٹیز بھی اس طرح سے نہیں ہیں. تو اگر اتنی بڑی تعداد میں ہمارے کسان وہ زراعت چھوڑ کے شہروں کی طرف آ جائیں گے اور یہ کام ہی چھوڑ دیں گے کاشتکاری والا, تو یہ اس کو آپ لانگ ٹرم میں سر کتنا نقصان دہ سمجھتے ہیں ان جو اس وقت یہ گورنمنٹ چیزیں کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایگزیکٹ نمبرز آئی وڈنٹ ڈس ایگری وتھ مزمل. دیکھیں کوئی موٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے $3 بلین کی شاید آپ کو کاٹن امپورٹ کرنا پڑے, سملرلی 1.5-2 بلین 3 بلین کی آپ کو ویٹ ایگزیکٹ نمبرز وہ پتہ فائنلائز ہوتی ہیں. تو we could have as much as 7-8 billion of imports, just an extra imports of یہ basic commodities. اور اس کے وجہ سے وہ جو نمبر آپ نے کوٹ کرا مزمل صاحب کا, وہ مجھے تو لگتا ہے is not too far off the mark. And that is a major disaster for us. مگر more than that وہ imports تو آتے رہتے ہیں, that's part of life. مگر what is it, the loss of employment, the loss of hope in the rural area. اور یہ لوگ جو آپ جیسے صحیح کہہ رہے ہیں, جب اگر کھانے کو نہیں ہوگا, جو کام نہیں ہوگا رورل ایریاز میں, اس لیے کہ اگر پروڈکشن ہوتی ہے, کنزمپشن ہوتی ہے, تو کافی اور چیزیں وہاں رورل ایریاز میں ہوتی ہے, کنسٹرکشن ہوتا ہے, چھوٹے بزنسز بنتے ہیں, رورل ایریا پراسپر کرتی ہے تو پورا ملک کرتا ہے. آپ کا 60% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں. تو اگر آپ کی وہاں ایک ڈپریشن سی آ جائے اور یہ پھر مائگریٹ کریں گے رورل اربن ایریاز میں, جہاں میں نے جبران سے کہا کہ وہاں بھی جابز نہیں کریٹ ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, وہ جنرلی دنیا میں جو میجر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, وہ بھی اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ جو اس سے ڈرائیو ہوتی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی وہ لیڈی بھی ہے ملک میں, 3 سال سے لیڈی بھی ہے, کوئی اس میں گروتھ ہی نہیں ہے. وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جاب نہیں ہوں گی تو یہ جو رورل سے لوگ مائگریٹ کریں گے اربن, ان کو کہاں سے جابز ملیں گی؟ تو آپ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جہاں سوشل کوہیژن جو ایک آپ ریلی اپنے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن کریٹ کریں گے. لوگ آئیں گے, جاب لیس ہوں گے, بھیک مانگیں گے, پتہ نہیں اور کتنے کرائمز ہوں گے. You're literally creating a very dangerous situation. اور یہ جو ہے it all comes back to bad planning, bad economics. There seems to be no clarity of vision کہ لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. اگر اکانومی تو یہی ہوتی ہے نا کہ جنرل ویلفیئر, لوگوں کے حال بہتر کرے. میں بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوں GDP کے بارے میں اور یہ سب, مگر لوگوں کا اگر حال بہتر نہیں ہو رہا تو فائدہ کیا ایسی گورننس کا. جبران بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی صاحب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں 2 چیزیں نا بڑی اس وقت امپورٹنٹ ہیں جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے لیا سے ایک جرنلسٹ نے بتایا, اس نے کہا کہ ایک دکاندار ایک ورک شاپ کے اوپر 2 بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں چائلڈ لیبر ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں ورک شاپس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
تو اس نے مجھے بتایا کہ 2 بچے اس کے پاس کام کرتے تھے ورک شاپ والے کے پاس. اس نے ان دونوں بچوں کو جتنی بھی تنخواہ دیتا تھا فارغ کر کے اور اپنے 2 بیٹوں کو اسکول سے نکلوا کے اور ورک شاپ پہ رکھ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں فیس بھی نہیں دے سکتا, اور بجائے اس کے کہ میں باہر کے بچوں کو پیسے دوں تو وہ پیسے بھی بچ جائیں گے, ان کی فیس بھی نہیں دے سکتا, کام بھی یہ سیکھ جائیں گے. یہ اس طرح کی مطلب چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب جو اس دن ٹی وی چینل کے اوپر بتا رہے تھے کہ میں کہتے ہیں کہ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو 2 میں سے ایک بچے کو اسکول سے اس لیے نکلوا رہے ہیں کہ وہ ایک بچے کی فیس جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اور والدین کے لیے کتنا مشکل فیصلہ ہے کہ اگر ان کے 2 بیٹے ہیں تو کس ایک بیٹے کو اسکول سے نکلوانا ہے, یا اگر ایک بیٹی اور بیٹا ہے تو کس کو نکلوائیں, بیٹی کی تعلیم چھڑوا دیں یا بیٹے کی تعلیم چھڑوا دیں. یعنی اس حد تک لوگوں کے خوفناک حد تک حالات ہو گئے. اور جو جاوید صاحب بتا رہے ہیں, جاوید صاحب جو بات بتا رہے ہیں, ابھی میری یہ لوگ بہت سے کام کرتے ہیں نا کہ ہمارے بیکورڈ علاقوں سے جانور خرید کے لاتے ہیں, بڑے شہروں میں بیچتے ہیں. تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے سارے جانور گھاٹے پہ بیچے ہیں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا 2 وجوہات ہوئی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی نہیں تھی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ کسان کی جب فصل تو ہوئی نہیں, کسان کو تو پیسہ چاہیے تھا, کسان اپنے جانور جو ہے وہ منڈیوں میں لے آیا, مارکیٹ میں لے آیا بیچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہوا یہ کہ جانور زیادہ ہو گئے, بائنگ کیپیسٹی آلریڈی لوگوں کی نہیں تھی, تو اس وجہ سے نا ہم نے گھاٹے میں اپنے جانور جو ہیں وہ بیچے. اور جو سر بات کر رہے ہیں جاوید صاحب, ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے علاقوں میں کہ جس سال گندم یا دیگر فصلیں اچھی ہوتی ہیں اس سال ہمارے علاقوں کے اندر بازاروں میں خوشحالی ہوتی ہے. کیوں؟ کسان بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس دن میں کسان رہنما کو سن رہا تھا, اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسے کسانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کینسل کر دی ہیں. مجھے ہمارے دوست نے چوک منڈا سے کال کی, مظفر گڑھ سے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ جن کسانوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے شادی ہال بک کروائے تھے وہ کینسل کروا دی انہوں نے. یہ حالات ہیں ملک کے اندر, اور یہ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں, یہ دعوے اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں, جھوٹ اور بکواس ان کے سن لیں, اربوں روپے کے اشتہارات ان کے دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ اور شاید کی خیریں بات دی. بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے اور آگے حالات اور زیادہ خراب. لیکن میں اسی یہ آپ نے جو بات کی نا, یہی کامن مین میں یہی اس میں لانا چاہ رہا تھا کہ بالکل کامن مین کی ہم جو ہے